السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا ارشد مدنی نے اگل دیے کئی راز۔ ایک تو یہ کہ مولانا سعد صاحب کے پیچھے ایک طبقہ ایسا لگا ہوا ہے جو کہ 20 افراد قلم کاپی لے کر ان کے بیان میں صرف پکڑنے اور پھر دارالدیوبند کے علماء کے پاس استصفاء اور فتوی طلبی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند ہی کے ذمہ داران کے بٹھائے ہوئے ہیں یا پاکستانی گجراتی خبیثیوں میں سے ہیں، تنخواہ پر مقرر ہیں یا یہودی ہیں۔ نیز مولانا سعد صاحب ہی کیا، اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو ارشد مدنی اور ابوالقاسم نعمانی اور سعید پالنپوری بھی نہیں بچ سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ارشد صاحب کہتے ہیں کہ پرسوں رات دسترخوان پر ایک آدمی نے سنایا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون آدمی تھا؟ مصعب علی گڑھ، مفتی ابوالقاسم نعمانی یا مولانا ارشد مدنی کے گھر کے افراد میں سے کوئی؟ کیونکہ مولانا سعد صاحب سے منسوب جو تہمت ارشد صاحب نے نقل کی ہے وہ آج تک کسی نے بھی مولانا سعد صاحب سے نہیں سنی کہ ختم بخاری شریف کے جلسے کر کے چندہ کرنے والے حرام کھاتے ہیں۔ اس کی آڈیو پیش کریں اور یہ بھی ثابت کریں کہ یہ بیان کب ہوا اور کہاں ہوا اور پوری بات کیا تھی، ادھوری کیا تھی۔ نیز مفتی سعید پالنپوری نے کہا کہ جو مدرسہ تملیغ کر کے کھاتے ہیں وہ ناجائز کام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تو مدرسے والے بقول مفتی سعید کے حرام کھاتے ہیں، اس کا مدنی صاحب نے کیا حلال نکلا؟ اس آڈیو کو دھیان سے سنیں کہ ارشد صاحب کی زبانی کیا کیفیت بن چکی ہے، اور اس کے آخر میں تملیغ کے متعلق سعید احمد پالنپوری کا بھی بیان سنیے اور آپ خود فیصلہ کریں کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند جس کی بنیاد ہمارے حضرات اکابرین نے اپنے خون و پسینے کو سینچ کر رکھی تھی، جس کی ایک ایک اینٹ پر، ایک ایک شاخ پر، ایک ایک جگہ پر جو ہے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں لگائی تھی، آج کس طریقے سے سیاستدان اور منطقی مفتی اور فریبی لوگ وہاں پر جو ہے قابض ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دارالعلوم دیوبند کو ایسے سیاسی لوگوں سے، منطق اور جھوٹ اور بہتان اور امت میں بدگمانی پھیلانے والوں سے پاک فرمائے اور ایسا عملہ اس دارالعلوم دیوبند کو عطا فرمائے جس سے وہ نور جو پورے عالم میں پھیلا تھا وہ برقرار رہے۔ سماعت فرمائیے حضرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت خیریت سے؟ منظر بول رہا تھا۔ کہاں سے؟ جی بہار سے۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ جی حضرت وہ کہہ رہا تھا کہ دارالعلوم کی طرف سے کبھی وزارتی تحریر فراڈ چلائی گئی تھی بنگلہ دیش کے موقع سے، جو بنگلہ دیش میں اس وقت حالات ہو رہے ہیں، تو دارالعلوم نے پھر ان کو ایکشن لے کر کے اور فوراً جو ہے وزارتی تحریر جاری کی کہ بھائی یہ تحریر ہماری طرف سے نہیں چلائی گئی ہے۔ تو حضرت یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ دارالعلوم میں ابھی 1.5 سال سے تقریباً وہاں کیا نام بنگلہ دیش کے اندر میں 1.5 سال سے ایک چیز چل رہی ہے کہ دارالعلوم کا نام لے کر کے لوگ وہاں ہنگامہ آرائیاں کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ قاری صاحب ہیں، زبیر صاحب ہے، مولانا شفیع صاحب وغیرہ، تو اس کے بارے میں دارالعلوم میں نہیں جانتا ہوں، یہ محترم صاحب سے بات کیجیے۔ جی محتمم صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ، ہمارا تو اس میں کوئی رول ہے نہیں، ہم نے تو نہیں کہا کسی کو کچھ کرنے کے لیے، وہ لوگ ہمارا غلط نام لے کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اس میں کیا کر سکتا ہے؟ بھائی تو کرتا ہے جو کیا کرے، ہمارا ہم تو کسی کے پیچھے چلتے نہیں، دوڑتے نہیں ہیں، اور ہم کسی کو کہیں گے کہ نہیں ہے تو کرتا ہے کرے۔ تو اصل میں حضرت جی اصل میں بات یہ کہنی تھی کہ دارالعلوم کا نام لے کر کے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو دارالعلوم اس کی تردید کیوں نہیں کرتا؟ کتنی تردید بتاؤ، کتنی تردید کرے؟ دارالعلوم کا یہی کام رہے گا کہ وہ تردید کرتا رہے گا، یہ تو ایک ایسا مسئلہ۔ ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سے ایک مسئلے کے اندر یہ پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں
علمی اعتبار سے کیا رائے ہے؟ جی دارالعلوم نے اس کو غلط سمجھا، جی اس کو کہہ دیا کہ یہ غلط ہے۔ مان لیجیے آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا لاٹ صاحب نے یہ کہا، جی اگر وہ غلط ہے دارالعلوم اس کو غلط کر دے گا۔ جی آپ یہ پوچھیں کہ ارشد نے یہ کہا، جی اگر وہ بات غلط ہے دارالعلوم اس کو بھی کہہ دے گا۔ اس سے ظاہر دارالعلوم کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ جی۔ تو حضرت ایک بات پوچھنی تھی، آخری بات، کہ حضرت مولانا سعد صاحب سے متعلق جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ حل ہو بات دارالعلوم نے اسے کہلوائی کہ آپ اپنے بیانات کے اندر جتنی باتیں کرتے ہیں آپ پہلے اس کو علماء کے سامنے رکھیں، جی پھر جب وہ علماء کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ صحیح ہے تب آپ اس کو لے جا کر پیش۔ ابھی کل رات میں یعنی پرسوں رات میں میرے سامنے آدمی آئے جی اور انہوں نے یہ بات کہہ دی، بیٹھے ہوئے دسترخوان کے اوپر میں نے سنا کہ یہ جو جتنے مدارس والے ہیں یہ ختم بخاری کرتے ہیں اور تصویریں دیتے ہیں چندہ لینے کے لیے، یہ سب حرام کا کھاتے ہیں۔ اچھا اب سننے والا ان کی ہر بات کو لیتا ہے، ہر بات، اور لے کر کے اسے آگے بڑھا دیتا ہے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے۔ جی اب یہ بتائیے کہ تو ایک مصیبت ہے، اسے دارالعلوم نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ بھائی آپ ہم سے بچیں، ہم اس جھگڑے میں پڑنے ہی نہیں جاتے۔ ان کے ایسی چیزیں جو بے سر و پیر کی ہوتی ہیں ہر تقریر کے اندر جی اور ہر آج کل ان کی تقریر پر 10-20 آدمی بیٹھے ہوئے صرف اسی لیے بیٹھے ہیں بھائی کہتے کیا ہے۔ جہاں کوئی بات ایسی لگی کہ صحیح نہیں ہے فوراً اسے استفتا بنا کر کے بھیج دیا۔ جی جی تو یہ بتائیے کہ کیا 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 جائے؟ روزانہ بیٹھ کر کے فتوی دیتے رہیں گے؟ جی جی اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بھائی جو تمہارا جی چاہے کرو، ہم اس میں دخل نہیں۔ جی ہم لوگ تو بس یہی چاہ رہے تھے کہ آپ حضرات بڑے ہیں اور ذمہ دار ہیں، امیر الہند ہیں، آپ حضرات بڑے اس مسئلے کو حل کر لیتے۔ بہت انتشار ہو رہا ہے مساجد کے اندر بھی۔ ہم کس طرح حل کریں بتائیے؟ جی ہم تو اس مسئلے کے اندر پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم فریق نہیں ہیں۔ جی اگر ہم دارالعلوم میں یہ کہتے کہ بھائی حضرت نظام الدین کی جماعتیں ہمارے یہاں نہیں آئیں، طلبہ کام کریں گے، مشورے والوں کے طلبہ کام کریں گے، تو ہم ایک فریق بنتے ہیں۔ ہم نے تو دونوں کو منع کر دیا، کوئی نہیں ہو رہ گیا جماعتوں کا آنا، جو آئے حضرت وہ بھی ٹھہر جائے، جو آئے مشورے وہ بھی ٹھہر جائے، ہمارے وہ عزت کی برابر بھی تکلیف نہیں۔ جی حضرت دونوں جماعتیں روزانہ آتی رہتی ہیں، کسی سے کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ بھائی کس کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے اس میں کوئی فریق نہیں۔ جی حضرت ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جس مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں زکوٰۃ دینا جائز، اور جس مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے وہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک بات، ایک مدرسہ ہے اس میں غریب طلبہ ہیں، چاہے نابالغ ہیں چاہے بالغ ہیں، اس مدرسے میں آپ زکوٰۃ دیں اور وہ زکوٰۃ ان غریب طلبہ پر خرچ کریں، اس مدرسے میں دینا جائز ہے۔ اور جس مدرسے میں غریب طلبہ ہیں ہی نہیں، نابالغ طلبہ ہیں لیکن ان کے باپ مالدار ہے، تو اگر باپ مالدار ہے تو نابالغ بچے بھی مالدار ہیں، ان پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی۔ پھر اس مدرسے وہ مدرسہ زکوٰۃ وصول کرتا ہے اور ہیلے تملیغ کر کے بلڈنگیں بناتا ہے۔ ایسے مدرسے کو زکوٰۃ ہرگز نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
اور یہ جو حیلے تملیغ ہے وہ محض ڈھونگ ہے. حیلے تملیغ سے کوئی حلت نہیں پیدا ہوتی. فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ حیلے تملیغ ڈھونگ ہے، اس سے کوئی حلت نہیں پیدا ہوتی. اور امداد الفتاوی میں لکھا ہے کہ حیل دیانات میں حلت واقعی کا فائدہ نہیں دیتے، سرسری حلت پیدا ہوتی ہے. اگر صحیح ہیلا ہو تو ابھی حقیقت میں اللہ کے یہاں حلت نہیں پیدا ہوگی، سرسری دنیا کے اعتبار سے حلت پیدا ہوگی. بس یہ حیلے تبلیغ تو محض ڈھونگ ہے. ایک قصہ سناؤں میں تمہیں. بامبے کے ایک سیٹھ کے یہاں ایک جبے قبے امامے والے محتمم صاحب چندہ لینے گئے. دیکھنے میں بڑا زور کا آدمی تھا، حضرت خضر معلوم ہوتا تھا. تو اس سیٹھ نے جو چندہ دینا تھا دیا. پھر اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ بھی بتا دو. کیا؟ میرے پاس 3 لاکھ روپے انٹرسٹ رکھے ہیں سود کے، یہ رقم مجھے کہاں خرچ کرنی چاہیے؟ تو محتمم صاحب کے منہ میں پانی آ گیا. کہنے لگا ہمیں دے دو. تو اس سیٹھ نے کہا یہ تو سود کی رقم ہے، گندی رقم، آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگا ہم اس کو پاک کر لیں گے. اس نے کہا گندی رقم پاک ہو جائے گی؟ ہاں. کیسے پاک کرو گے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ مدرسے کے ایک طالب علم کو بلا کر 10,000 روپے دیں گے اور کہیں گے کہ تیرا جی چاہے تو مدرسے میں دے دے. وہ دے دے گا مدرسے میں، نہیں دے گا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اس کی. یہ میں نے بڑھایا اندر. اس نے سنا غور سے. اس نے کہا کہ اس طرح ہیر پھیر کرنے سے وہ رقم سود کی پاک ہو جائے گی؟ میں نے کہا پاک ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ میری دکان میں غریب نوکر ہیں، یہ ہیر پھیر میں کر لوں گا. تو اٹھنا بھاری پڑ گیا. پھر اٹھنا بھاری پڑ گیا. اس کو، اس سیٹ کو دیندار بندہ تھا، اس کو کرنا نہیں تھا یہ، لیکن اس نے کہا کہ اگر اس طرح سے ہیر پھیر کرنے سے وہ سود کی رقم پاک ہو جائے گی تو یہ ہیر پھیر، میرے دکان میں بہت سے غریب نوکر ہیں، میں یہ ہیر پھیر خود ہی کر لوں گا. اور میرے بھائیوں اور آگے بڑھو، جو ملینر ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کیوں دیں گے کسی کو؟ وہی اپنے نوکروں کے ساتھ ہیر پھیر کر کے زکوٰۃ خود ہی رکھ لیں گے. اگر محتمم ہیلے تملیغ کر سکتا ہے تو یہ مال والا کیوں ہیلے تملیغ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے جائز ہے تو اس کے لیے کیوں جائز نہیں؟ اس کے ہیلے تملیغ محض ڈھونگ ہے. اور ایسے مدرسوں میں جہاں یہ ہوتا ہے وہاں ہرگز زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. زکوٰۃ دو گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو وہ جانے. آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ نے رقم دے دی تو وہ جانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے.